إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ناظرین کرام، لوگوں کی نظروں میں محبوب کیسے بنا جائے، اس سیریز میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے. لوگوں کی نظروں میں محبوب بننے کا 12واں طریقہ ہے لوگوں کے جذبات اور ان کے نفسیات کا لحاظ اور خیال رکھنا. لوگوں سے گفتگو کے وقت ان کی عمر کا خیال رکھا جائے اور ان سے بات کرتے وقت ان کے من پسند ٹاپک پر، موضوع پر گفتگو کی جائے. لوگوں سے ایسی باتیں کی جائیں جس میں وہ دلچسپی لیں. لوگوں کے نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے ان سے معاملہ کیا جائے، ان سے بات کی جائے. یہ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا واسطہ یہ دلوں سے پڑتا ہے، جسموں سے نہیں. اس لیے لوگوں سے بات چیت اور ان سے معاملہ کرنے کے سلسلے میں ان کے نفسیات اور ان کی ذاتی احساسات اور ان کی جو پرسنل فیلنگز ہیں اس کا لحاظ اور خیال رکھنا بہت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بات چیت کے وقت، لوگوں سے معاملہ کرتے وقت، ان سے گفتگو کرتے وقت ان کے نفسیات اور ان کی پسند اور ناپسند کا بڑا خیال رکھتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتے تھے، آپ کے قریب ہو جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں کو جیت لیا کرتے تھے. سن 8 ہجری کا واقعہ ہے. 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، ابھی مسلمان مکہ میں داخل نہیں ہوئے ہیں. اس سے پہلے ہی ابو سفیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک درخواست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بولیے کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے کہا، ان ابا سفیان رجل یحب الفخر. یہ ابو سفیان ایسا آدمی ہے، یہ ایسا شخص ہے جو اپنی تعریف پسند کرتا ہے، یہ اعجاز پسند آدمی ہے. فجعل له شیئا، اسے کچھ اعزاز دے دیجئے، اسے کچھ اس کی کچھ تعریف کر دیجئے جس سے یہ خوش ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو بہت بڑا اعزاز دیا، ایسا اعزاز کہ جسے ابو سفیان فراموش نہیں کر سکتے تھے. اور ان کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی. ایک شخص جس نے پوری زندگی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف گزاری، مسلمانوں سے لڑائیاں کی، ان کے جان و مال کو نقصان پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو اتنا بڑا اعزاز دیا کہ ان کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی، وہ آپ سے محبت کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دخل دار ابو سفیان فهو آمن. جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو امن ہے. بہت بڑا اعزاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. کیا مکہ کے کسی گھر میں داخل ہونا ابو سفیان کے گھر میں داخل ہونے کے برابر نہیں تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے نفسیات سے آگاہ تھے اور آپ نے اس کا خیال کیا، اور ابو سفیان کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا، کیونکہ ابو سفیان کو اپنی تعریف پسند تھی. ابو سفیان خوش ہو گئے. ناظرین کرام، صحیح بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، انی لعارف غضبکی ورضاکی. اے عائشہ، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے معلوم پڑ جاتا ہے، میں پہچان جاتا ہوں. یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گفتگو کی. یہ اہم ہے. میاں بیوی جب ایک ساتھ بیٹھے تو کس بارے میں گفتگو کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کے متعلق سوال نہیں کیا، جنگ میں کون سا اسلحہ استعمال کیا جائے اس کے متعلق سوال نہیں کیا، کیونکہ وہاں پر مخاطب خالد بن ولید یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، یا آپ نے وہاں پر مسلمانوں کے غریبی اور ان کے فقر و فاقے کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہاں پر مخاطب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، بلکہ آپ نے کہ دلدار شوہر کی حیثیت سے پیار بھرے انداز میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عائشہ، تمہاری ناراضگی اور تمہاری جو ہے رضامندی مجھے معلوم ہو جاتی ہے کہ تم مجھ سے کب خوش ہوتی ہو کب ناراض ہوتی ہو۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تو ایکسائٹڈ ہو گئیں اور خوش ہو گئیں اور بڑے دلچسپی والے انداز میں کہتی ہیں وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذَلِكَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں آپ سے کب ناراض ہوتی ہوں اور آپ سے میں کب خوش ہوتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّكَ إِذَا كُنْتَ رَاضِيَةٍ، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو بھلا ورب محمد، محمد کے رب کی قسم، تم میرا نام لیتی ہو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو۔ اور جب تم مجھ سے وَإِن كُنْتَ سَاخِطَةٍ، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، تم میرا نام نہیں لیتی ہو بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر کے قسم کھاتی ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے لجاجت بھرے انداز میں شرما جاتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں، لجاجت بھرے انداز میں کہتی ہیں اجل اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے درست بات کہی، لا اہاجر الا اسمک، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں لیکن میرے دل میں آپ کا پیار اور آپ کی محبت ہوتی ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا من پسند ٹاپک، من پسند موضوع چھیڑا، ان سے اسی موضوع پر بات کیا تو وہ خوش ہو گئیں اور ان کے دل میں آپ کی محبت اور بھر گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ان کے عمر، ان کے نفسیات، ان کے پسند ناپسند کا خیال رکھ کر کے ان سے بات کرتے تھے، ان سے گفتگو کرتے تھے اور اسی طرح لوگ آپ کے قریب ہو جاتے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھائی تھا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا عمیر کے کہہ کر پکارا کرتے تھے، ابو عمیر، حالانکہ وہ بچے تھے لیکن آپ نے جو ان کی کنیت رکھی تھی ابو عمیر، ان کا ایک پرندہ تھا وہ اس سے کھیلا کرتے تھے، وہ پرندہ مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو دلاسا دینے کے لیے جایا کرتے تھے، کیونکہ پرندے کے مرنے کے بعد بچہ غم میں رہتا تھا، ٹینشن میں رہتا تھا، غمگین رہتا تھا، آپ اسے ملنے جاتے، بچہ جب بھی آپ سے ملتا تو آپ بچے سے دل لگی کرتے تھے اور پیار بھرے انداز میں کہتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر وہ تمہاری بلبل کا کیا ہوا، وہ تمہارا نغیر پرندہ کہاں گیا، اور بچہ خوش ہو جایا کرتا تھا۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی یہی طریقہ اپنائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو مچھلی کا شکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کانٹے پر کیچوا یا کیڑے ڈالتے ہیں، کیونکہ مچھلی کو کیچوا اور کیڑا ہی پسند ہے۔ وہاں پر شکار کرنے والا وہ اپنی پسند، اپنی چوائس کو مقدم نہیں رکھتا، کیونکہ کھانا جو ہے وہ مچھلیوں کو ہے اور مچھلیوں کو کیڑے پسند ہیں، کیچوے پسند ہیں، اس لیے وہ لذیذ اور مہنگے کھانے وہ کانٹے پہ نہیں لگاتا بلکہ کیچوے لگاتا ہے، کیونکہ شکاری جانتا ہے کہ مچھلیوں کو کیچوا پسند ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کے پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہوئے ان سے معاملہ کریں تاکہ لوگ ہمارے قریب آئیں، اور لوگوں سے جب گفتگو کریں، لوگوں سے جب بات چیت کریں تو اس کا خیال رکھیں گے تو لوگ ہم سے محبت کریں گے، ہمارے قریب آئیں گے، ہماری باتوں کو سنیں گے، ہم سے پیار اور محبت کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔